لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے اور شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے جناتوں میں سے ہو، شیطانوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، لوگوں میں سے ہو۔ گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے سورہ ناس کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اس سورت کے اندر اخروی اعتبار سے جو انسان کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ فلق کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو مصیبت آتی ہے اس کے متعلق پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے بہتر انسان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، لفظ ناس کو 5 مرتبہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلی آیت کے اندر جو الناس کے ساتھ رب کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد بچپنا، کہ انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اچھے سے پہچان بھی نہیں سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے دودھ کی شکل میں اس کی غذا کا انتظام فرماتے ہیں، تو اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر وہ اللہ رب العزت دودھ دیتے تھے اور وہ بچہ کی غذا کی شکل بنتا ہے، تو اللہ سے بہتر اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو برب الناس، پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، دانت اس کے منہ میں آتے ہیں اور دھیرے دھیرے چلنے سیکھ جاتا ہے، بولنا سیکھ جاتا ہے، اور بچپنے سے لے کر اب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر عقل آ جاتی ہے، اور یہ ایک بادشاہ اور ایک حاکم بننے کی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ملک الناس سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے بادشاہ، کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ تو اس کو دینے والا نہیں ہے، اللہ کی پناہ سے بہتر کسی کی تو پناہ میں آ نہیں سکتا ہے۔ پھر الہ الناس، کہ پھر جب تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو یہ سب کچھ تو تیرا دیا ہوا بچپن سے، پھر جوانی، پھر تیرے اندر یہ صلاحیت کہ تو ایک حاکم بن سکتا ہے، ایک حکمران بن سکتا ہے، ایک اپنی قوم کا سردار بن سکتا ہے، رئیس بن سکتا ہے، تو یہ امیر بن سکتا ہے، تو تیرے اندر یہ جو صلاحیت دی ہے ایک اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی حفاظت کے بغیر تو کسی سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی حفاظت میں آیا کرے، اللہ کی پناہ حاصل کیا کرے۔ اب اس صورت کے اندر جو خاص طور پر 3 اللہ رب العزت کی صفات لائی، پچھلی مرتبہ ہم نے سنا کہ ایک رب کی صفت، ایک ملک اللہ کی بادشاہت کی صفت، پھر الہ الناس معبودیت کی صفت، ان 3 صفتوں کو لا کر پھر جس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے، جس برائی سے پناہ چاہی جا رہی ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے کو چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت اور ایسی طاقت دی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر خون کی مانند وہ رگڑ چل سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان چلتا ہے انسان کے بدن کے اندر۔ حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کے خون کی طرح وہ انسان کے بدن کے اندر چلتا ہے، اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہم نے سنا پچھلی مرتبہ کہ شیطان انسان کے دل کے پاس پیچھے کی جانب سے سون اس کے دل پر رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی سون کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وسواس الخناس۔ اور پھر جب انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر واپس وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی وسوسے کے متعلق بات چل رہی تھی کہ وسوسے کیا ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر خیال آنا، اور یہ خیالات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض خیالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل پر آئے اور فوراً گزر گئے، بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں وہ باتیں آئی اور تھوڑی دیر رہی، اور اس کو کرنے سے پہلے جو خیال دل میں آیا اس کو کرنے سے پہلے وہ ختم ہو گئی۔ بعض خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں کہ میں یہ وہ کام کروں، یہ گناہ کروں، وہ کروں، ابھی تو یہ دل میں خیال آیا، لیکن اس کو کرنے سے پہلے کچھ اس میں شک و شبہ ہو گیا کہ کروں کہ نہ کروں، شک پیدا ہو گیا، اب یہ ہو ہی رہا تھا اور وہ خیال ختم ہو گیا۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے۔ وسوسے اور خیالات کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ آیا، چوری کروں، شراب پیوں، فلاں کی طرف دیکھوں، نامحرم غیر محرم کی طرف دیکھوں، یہ دل میں خیال آیا اور اس خیال کو پکا کر لیا کہ اب کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ایک خیال یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک خیال یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ میں اس کو کروں، اور ابھی تو یہ ایک خیال آیا ہی تھا اور اس کو پورا کرنے کی اس نے کوشش بھی کر ڈالی۔ تو یہ الگ الگ خیالات کی ہوتی ہے۔ اس میں سے جو شروع کے تین ہیں اس پر تو اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن آخر کے دو جو بتائے گئے خیالات کہ انسان کے دل میں خیال آیا، اب وہ اس کو کرنے جا رہا ہے، تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جو خیالات وساوس، تو شیطان کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اسی کو بتایا گیا کہ خیالات شیطان کی طرف سے جو آتے ہیں بندے کو اس سے پناہ چاہنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو خراب کر دوں، اس کے ایمان سے محروم کر دوں، اور بغیر ایمان سے دنیا سے چلا جاوے، کسی طرح اس کا ایمان کمزور کر دوں۔ تو اس صورت کے اندر یہی بتایا گیا کہ تین اللہ کی صفت لا کر ایک بڑی جو برائی ہے اور ایک شر ہے، اسی طرح شیطانی وسوسے سے حفاظت کے ذریعے کس طرح کی جائے، تو اس طرح اللہ رب العزت کی تین صفات کو لا کر اس کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آؤ، اور اللہ کی حفاظت کے مقابلے میں انسان کو اور کسی کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو وسوسے کے بارے میں آتا ہے وسوسہ کہ انسان کا اپنے دل سے بات کرنا، چھپکے سے پوشیدہ بات، صوت خفی، کہ انسان دل میں تو بات سنے، شیطان جو دل سے باتیں کرتا ہے تو دل میں تو انسان کو بات سنائی دے، لیکن شیطان دکھتا نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان انسان کے دل میں اس طرح باتیں ڈالتا ہے اور اثرات ڈالتا ہے سون کی شکل میں۔ تو اس وسوسے کے متعلق اب ہم سنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے 3 حدیث پیش کروں گا۔ پہلی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوس فی صدورها ما لم تکلم او تعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کو اپنی زبان سے نہ ادا کر دے، یا وہ جو خیالات آئے ہیں ما لم تعلم، جب تک اس پر عمل نہ کر دے۔ ایک حدیث تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ان کو بولنا بہت بھاری محسوس کرتے ہیں، ہم کو بہت گیرا لگتا ہے، بہت بھاری محسوس ہوتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعتاً تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو پھر کھلم کھلا ایمان ہے، آپ کے ایمان کی کھلم کھلی نشانی ہے۔ یہ دوسری حدیث ہوئی۔ تیسری حدیث یہ ہوئی، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان وسوسوں کو میں بولنے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یہ زیادہ پسند کرتا ہوں، جو میرے دل میں جو بات آئی اس کو میں ظاہر کروں اور بولوں۔ یہ 3 حدیث ہوئی۔ اب شیطان زیادہ تر جو شکایت ہوتی ہے وسوسوں کی، جو دیندار ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے اسی کو وسوسے کی شکایت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی کافر ہے، اور ایمان والوں کو اور دیندار طبقہ ہوتا ہے ان کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ آگے وسوسے کی قسمیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تو کس قسم کے وساوس ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے اور شیطان کے جو وساوس ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایمان والوں کے دل ہوتے ہیں۔ ایمان والوں پر، دیندار طبقوں پر، مومنوں کے اوپر شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے۔ کافر کو اوپر تو پہلے سے کافر ہے، ان کو تو اس طرح کے خیالات آتے ہی نہیں۔ تو پہلی قسم وسوسوں کی ہوتی ہے ایمانیات کے اعتبار سے۔ ہم بچپن سے جب مدرسے میں جاتے اس وقت سے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ایمان مفصل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایمانیات کی جڑیں ہیں۔ آدمی کا ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات جتنی بھی ہے تمام کے تمام صفات برحق ہے، اس کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ تمام سچے اور برحق تھے۔ اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہے، قرآن کریم اور اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، اور اس سے پہلے جتنے بھی صحائف جتنے بھیجے اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ نے اچھی اور بری تقدیر، انسان کے ساتھ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ساری ایمانیات کہلاتی ہے۔ ایمانیات کے متعلق انسان کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے متعلق کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ نے یہ چیز بنائی، آسمان کس نے پیدا کیا؟ کبھی دل میں خیال آتا ہے اللہ نے پیدا کیا، شیطان اس کا جواب بھی دلاتا ہے۔ اور پھر زمین، اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور اتنا اونچا ناریل کا درخت، انسان کا خود جسم کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں اندھیری کوتھری کے اندر انسان کو پیدا کیا، اس طرح سارے خیالات ڈال کر پھر کچھ جواب بھی شیطان دلاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور پھر دھیرے سے اللہ کے متعلق کہ اللہ کی ذات ہے بھی نہیں، اس طرح نعوذ باللہ اس طرح خیالات بعضوں کو آتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے متعلق کہ نبیوں کے متعلق بھی سوالات انسان کے دل میں خیالات شیطان اس طرح ڈالتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر اس طرح معجزہ ہوا، یہ ہوا، نبی تھے بھی نہیں، تھے بھی یا نہیں بھی تھے، اس طرح کے انسان کو خیالات جو آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے خیالات رسولوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق خیالات انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ مطلب کہ اس طرح ایمانیات کے متعلق شیطان وساوس ڈال کر ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے جو حدیث میں بتایا گیا، صحابہ نے فرمایا نا، جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان سے کہنا بہت بھاری سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، کبھی قیامت کے دن کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، قبر کے اندر عذاب کے متعلق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تمہاری دل کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ تو تمہارا کھلم کھلا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے خیالات کا آنا ایک چیز، اور دوسرا شیطان کی طرف سے تمہارے اوپر اس طرح خیالات ڈالنا ہے۔ اور شیطان خیالات کس کے اندر ڈالتا ہے؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ بھائی جس گھر کے اندر مال ہوگا، دولت ہوگی، سونا چاندی ہوگا، روپیہ پیسہ ہوگا، وہاں چوری، وہیں ڈاکہ ڈالے گا،
چور کو معلوم ہے اس گھر کے اندر سارا مال و دولت ہے تو وہیں چوری کے لیے جائے گا، اور جہاں جس گھر کے اندر چور مال ہوگا نہیں وہاں چور کہاں جائے گا، وہاں ڈاکہ کیسے ڈالے گا، چوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح شیطان کو بھی پتہ ہے کہ مومن بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی صفات کی، اور رسولوں اور تمام کتابوں کو ان کا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جتنے بھی عقائد ہے ایمانیات کے متعلق ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے عقیدے ہیں، تو شیطان حملہ کرتا ہے، اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر اس طرح وسوسے ڈال کر ان کی ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ کھلم کھلا ایمان ہے، تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، اس لیے تو تم نے اس طرح خیالات نہیں نکالا، اپنی زبان سے اس کو نہیں نکالا۔ تو شیطان جو حملہ کرتا ہے ایمان والوں کے دلوں کے اندر، اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا جو ایمان ہے بہت قیمتی چیز ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے آدمی اس کو حفاظت کا اتنا بڑا انتظام کرتا ہے۔ گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہے تو کباڑ کے اندر رکھتا ہے، اور اندر بھی جو ایک دم چور کھانا ہوتا ہے اس کے اندر رکھتا ہے، یا گھر کے اندر ایسی کونے کے اندر ایسی الماری بناتا ہے کہ وہاں جو اس کی حفاظت ہوتی رہے، سونے چاندی جواہرات، اس طرح اس کی حفاظت کا جتنا انتظام آدمی کرتا ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت تقیداری رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اخبارات کے ذریعے سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ جتنے بھی اخبارات ہیں، گجراتی اخبار ہے، گجرات متر ہے، سندیش ہے، اور جتنے بھی اخبارات ہیں اس کے اندر جو دھارمک پورتی آتی ہے، ایک کالم آتا ہے جس میں دھرم کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہوتی ہے، تو جو اخبارات پڑھتے ہیں اس کو پورا پڑھ ڈالتے ہیں، اب دیکھتے نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، اور لکھنے والے بھی غیر ہوتے ہیں، اپنے والے بھی ہوں گے تو ان کے پاس دین کے متعلق اتنا علم ہوئے نہ ہوئے، لیکن زیادہ تر جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ غیر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ پڑھتا رہتا ہے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، شک و شبہ ہو جاتا ہے، بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ میڈیا اور اس طرح اخبارات یہ ہمارے ایمان کے کمزور کرنے کے ذریعے ہے۔ شیطان یہ جو جاری کیے ہے اس کی کوشش یہی ہے، اور دنیا والوں کی کوشش یہی ہے کہ ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ اس طرح کی اخبارات کے پڑھنے سے ہاں آپ خبریں پڑھ لیں الگ بات ہے، لیکن اس طرح دھارمک جو کالم ہوتا ہے اور دھارمک پورتی ہوتی ہے اس کو آپ پڑھنے سے احتراز کریں، بلکہ ہمارے پاس جو علماء کی کتابیں ہوتی ہیں، آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی مفت میں کتابیں تقسیم کرتا ہے۔ ایک تو ہم خود تو کتابیں خریدنے سے رکے ہوتے ہیں، کتابیں خریدنے سے ہم کو بھاری پڑتا ہے، اسلامی کتاب، اسلامی معلومات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی جو متعلق کتابیں، اور اس طرح دوسرے عقائد کے متعلق جو کتابیں ہم اس کو خریدنے سے رکے ہیں، لیکن کوئی مفت میں دیتا ہے اس کو ہم لے بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں پڑی رہتی ہے، اس کے اوپر ڈر لگ جاتا ہے، دور لگ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے کی نوبت آتی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، اور اس طرح اخبارات کے اندر جو آتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہمارے دلوں کے اندر شک و شبہ ہو جاتا ہے، پھر علماء کے پاس جاتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، تو بھائی کہاں کیوں نہ آئے گی؟ آپ نے جس کو پڑھنا تھا اس کو پڑھا نہیں، اور علماء سے جو رہبری حاصل کرنی تھی وہ کی نہیں، تو پھر شیطان کے چنگل میں آپ پھنس گئے، اور شیطان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے، بلکہ جیسا آدمی ہوگا اس کا اثر ایسا پڑے گا۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھے ہوئے تھے، توریت لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، اور وہ جو توریت اس وقت تھی اس میں تحریف ہو چکی تھی، رد و بدل ہو چکا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نازل ہوئی تھی اب وہ کتاب نہیں رہی تھی، اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، اس میں احکامات میں گڑبڑی کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ توریت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ کہا نہیں۔ حضرت عمر نے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا گیا، ایک دم لال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے، اور عمر پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر، ایک خطاب کے بیٹے، رونے والی عورتیں تم پر روئے،
تمہارا ہلاکت ہو تمہارے اوپر، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ حضرت عمر تو اندر دیکھ کر پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس طرح ہو گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو واقعی میں آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فوراً اپنی کتاب کو بند کر دیا، توریت کو بند کر دیا، اور اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ الفاظ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے، اور میں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہوں، دل سے راضی ہوں، یہ الفاظ کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ میری دور نبوت میں ابھی بھی تشریف لے آوے اور اگر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ گنے جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام اس میرے دور نبوت میں وہ آوے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنا پڑے گی، ان کو میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اس لیے کیا کہ وہ جو توریت پر رہے تھے وہ اصل توریت نہیں تھی، اس میں رد و بدل ہو چکا تھا۔ تو جیسی کتاب ہوگی اور جیسا پڑھنا ہوگا، جیسے لکھنے والے ہوں گے، اس کے اثرات ایسے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں وہ اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، خواب کی تعبیر بتانے والے۔ ان کے زمانے کے اندر جو گمراہ فرقے والے ان کے پاس آئے، یہ دیکھو، یہ واقعہ سنا کر آپ سوچنا کہ ان کو اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کرتے تھے، اللہ والے کیسی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے جو گمراہ فرقے والے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری ایک حدیث سن لیجئے۔ آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے آپ سے نہیں سننا ہے، چلو حدیث نہیں سنتے، قرآن کی ایک دو آیت ہم سے سن لیجئے۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں آپ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا، مجھے نہیں سننا ہے۔ آپ نے بہت اصرار کرتے رہے، وہ گمراہ فرقے والے جو تھے وہ کہ نہیں، آپ ایک آیت سن لیجئے، نہیں، یہ منع کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاویں یا میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اتنا کہنے کے بعد وہ دو گمراہ فرقے والے وہ چلے گئے۔ وہاں جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، ان کے مریدین یا ان کے تعلقات والے بیٹھے تھے کہ حضرت کیا بات ہے، وہ حدیث سنانا کہتے تھے، آپ نے منع کر دیا، قرآن کی آیت سنانا کہتے، آپ کو اس سے سننے میں کیا حرج تھا؟ تو آپ جواب سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے اپنی ایمان کی کیسی حفاظت کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث سنانے کو کہہ رہے تھے اور قرآن کی آیت سنانے کو کہہ رہے تھے، ایک گمراہ فرقے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کی کوئی آیت مجھے سنا دیتے اور اس آیت کے سننے کے بعد اس آیت کے متعلق میرے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا، کوئی اعتراض پیدا ہو جاتا اور اس کا حل میرے پاس نہ نکل پاتا اور میں اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا۔ یعنی غیر کی سننے کو بھی یہ تیار نہیں تھے، کیوں؟ اپنی ایمان کی اتنی فکر تھی۔ اس لیے یہ جو وساوس ہوتے ہیں ایمانیات کے اعتبار سے، تو بندے کو چاہیے اس طرح وسوسے آوے تو اللہ سے اس کی حفاظت پناہ چاہے، اللہ کی پناہ حاصل کرے، اس صورت کو بار بار پڑھتے رہے۔ تو وسوسے کی ایک قسم یہ ہوتی ہے ایمانیات کے متعلق۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ وسوسے جو آتے ہیں وہ انسان کو بے موقع آ جاتے ہیں، فسق و فجور ایک قسم۔ دوسری قسم جو فسق و فجور یعنی گناہ کے وسوسے، جیسے کہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ان چیزوں کو جن کے ان کے دل میں خیالات آتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے یا اس کو اپنی زبان سے بول نہ دے۔ ایک آدمی پہلے فاسق فاجر تھا، شرابی کبابی تھا، گنہگار تھا، اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اب وہ سچا پکا ایک مومن بن گیا، لیکن اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، اس کے دل میں کہ میں شراب پی لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، کسی نامحرم کی طرف دیکھ لوں، کسی کے ساتھ کسی کی برائی کر لوں، لیکن اب اس کے دل میں ایک خیال آیا، لیکن اس نے اپنے اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو معاف ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کا اگر خیال آوے تو اللہ نے میری امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ما لم تکلم او تعلم، جب تک اس پر عمل نہیں کر لے گا، جب تک اس کو بول نہیں دے گا،
وہ گناہ نہیں ہوگا، اس کے اس خیال کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے. بولنے کے کام ہے، اس نے نہیں کیا، نہیں بولا تو گناہ نہیں، اور بول دیا تو گناہ ہوگا. کرنے کے کام ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کر لیا تو گناہ ہوگا. تو یہ دوسری حدیث پر تو وسوسے کی دوسری قسم میں فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں. اور تیسری قسم وسوسے کی جو ہوتی ہے بے موقع، کہ وہ وسوسہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ کا نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ آدمی نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر سبحانک اللہم ثنا پڑھ لیا، اور اس کا دھیان چلا گیا دکان کی طرف، یہ خیال آیا کہ کوئی گناہ کا تو خیال نہیں. گھر کے اندر بیوی کے ساتھ بات چیت میں اس کا دھیان لگ گیا کہ بیوی کے ساتھ یہ بات کروں گا، بچوں کے ساتھ یہ کروں گا، تو یہ تو اچھا خیال ہے، گناہ تو نہیں ہے. تب یہ خیال، تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے، سبحانک اللہ ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کبھی تو سورہ فاتحہ بھی ایک دو آیت پڑھتے ہیں، ہمارا خیال چلا جاتا ہے گھر کی طرف. تو یہ وسوسہ آتے ہیں. تو یہ بے موقع وسوسے ہے. تو اب اس کا حل کیا؟ تو بھئی نماز کا ایک پروگرام ہوتا ہے، نماز کی ایک ترتیب ہے. ایک خیالات آنے کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنی نمازوں کو ایسا بنایا ہی نہیں. جیسی محنت نماز کے اوپر دھیان لگا کر کرنی چاہیے، ہم سے آج ایسی محنت ہم نے اپنی نمازوں کی ہی نہیں. نماز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. ترتیب کیا ہوتی ہے کہ بھئی اذان ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کے فوراً بعد ہم مسجد میں آ جاتے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاتے، سنت پڑھ لیتے، نفل پڑھ لیتے، اور پھر فرائض کے تیار جماعت کھڑے جماعت میں شریک ہو جاتے. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوئی، 5-10 منٹ ہو گئے، ابھی جماعت کھڑے 5-7 منٹ باقی ہے، جلدی جلدی آئیں گے، استنجا کا تقاضا ہے، بیت الخلاء میں گئے، پیشاب ابھی کر رہے تھے، ابھی مکمل پیشاب سے فارغ ہوئے ہی نہیں، کچھ قطرات باقی ہے، ہم نے پانی ڈال دیا اور کھڑے ہو گئے، ادھر جماعت کھڑی ہو رہے، جماعت پکڑنا ہے. تو ہم نے جو کام شیطان کا ہے، وساوس یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی قطرے آپ کے ختم ہوئے نہیں. استبراء، اب آپ علماء سے پوچھ لیجئے کہ بھائی استنجے سے مکمل کس طرح فارغ ہویا جائے اور مکمل کس طرح. تو ابھی تک قطرات باقی رہ گئے، تو آپ کھڑے ہو گئے، پانی ڈال دیا، ابھی قطرات نکلیں گے، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور شیطان کی جگہ وہی ہوتی ہے. تو شیطان کے وساوس یہاں سے ہی شروع ہو گئے. تو پھر کہاں سے ہمارا نماز میں دھیان لگے گا؟ اس کے بعد وضو کے لیے بیٹھے، نل کھلا ہے، ادھر باتیں چالو ہے، فضول پانی بہ رہا ہے، فضول خرچی پانی کی ہو رہی ہے. مفتیان کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اپنی خود کے گھر سے، خود کی گھر کی ٹنکی ہے، خود کا پانی ہے، اور آدمی اس میں فضول خرچی کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اور مسجد کے پانی سے وضو کر رہا ہے اور ضرورت سے زائد اس کو استعمال اور بہا رہا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ وقف کا پانی کہلاتا ہے، مسجد کا پانی وقف. تو ہماری جب نماز کی شروعاتی حرام سے اور مکروہ سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے سے نہ استنجا کیا، ہم نے اچھے سے نہ وضو کیا، وضو میں فضول پانی بہا دیا، پھر جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو پھر ہمارا دھیان کہاں سے لگے گا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح ہم اپنی نمازوں کو ایسا بناوے، اپنی نمازوں کے اندر دھیان لگائے. اب ہم نے آج بہت سے مرتبہ بہت سے علماء سے سنا کہ بے نماز میں دھیان لگانے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ اب آئندہ عصر کی نماز سے، یہ نماز سے اب میں پورا دھیان لگا کر کوشش کروں گا. آج آپ نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین پڑھے، وہاں تک تو پورا دھیان آپ کا نماز میں تھا، لیکن جیسے ہی آگے کی آیت پڑھے آپ کا دھیان ہٹ گیا اور پوری نماز آپ نے ختم کر لی. ادھر ادھر کے آپ کے چکر، کہیں دکان پر، کہیں دوستوں کے ساتھ، عید آ رہی ہے تو اس کے کپڑے کی خرید کے لیے اس بازار میں جانا ہے، وہاں جانا ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قرات پڑھ رہے ہیں، اپنے کو پتہ ہی نہیں کون سی رکعت چل رہی ہے، اس طرح خیالات آ گئے. تو آپ نے کوشش تو کی، تو سورہ فاتحہ کی 1-2 آیت تک آپ کا دھیان رہا، اس کے بعد آپ کا دھیان چلا گیا. تو پھر مایوس نہ ہوئے، نہیں، لگے رہے. آج آپ کا دھیان 2 آیت کے ہوا، کل آپ نے کوشش کی 3 آیت پر، 4 آیت پر، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ تکبیر نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کا پورا دھیان نماز میں رہے گا. نماز کے اندر آپ کے ادھر ادھر کے آپ کو خیالات نہیں آئیں گے. کوشش کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے. یہ شیطان کی طرف سے اس طرح وسوسے ہوتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ اس طرح کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاوے اور اللہ کی پناہ حاصل کرے اور اس صورت کو بار بار پڑھتا رہے. یہ دونوں صورتیں یہی بتا رہی ہے. ایک تو اس کا شان نزول تو ہم نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اس جادو کے طور کے لیے ان دونوں صورتوں کو اللہ نے نازل کیا تھا. اور احادیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو
اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو، ان 3 صورتوں کو صبح میں پڑھ لے گا، شام تک اللہ اس کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی مصیبت جو انسان کو ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، کہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس صورت کا اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ان صورتوں کو پڑھاوے، یاد کراوے، اور خود بھی اس کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطانی وساوس سے اور اس طرح برے خیالات سے ہماری پوری حفاظت فرماوے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور تمام طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت اور پوری قوم کی حفاظت فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہے، ہم جیسے بھی ہے، اللہ ہم گندے ہیں، لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں نا۔ یا اللہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، اور تمام دوست احباب کے، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے تمام کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ یا اللہ مبارک مہینہ، یا اللہ نصف مہینہ ہونے جا رہا ہے، یا اللہ اس کی جیسی قدردانی کرنا چاہے تھے ہم نہیں کر پائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے کی ہے تیرے فضل سے ہی کی ہے، تیری توفیق سے ہی کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں یا اللہ ان کی خوب قدردانی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اعتکاف کرنے والے کے اعتکاف کو قبول فرما، اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے اعتکاف کے سنت، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنے، ایسے فیصلے فرما۔ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، نا اتفاقیوں سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تو ان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کاملہ، عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ سے نواز کر، برے اعمال سے، برے کردار سے، برے گفتار سے، برے عقائد سے، برے ماحول کے برے اثرات سے پوری حفاظت فرما۔ ان کی اللہ صحیح تربیت کرنے کے ہم کو تو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ڈال رہے ہیں، یا اللہ ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے ظالموں سے تو اپنی زمین کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہم کو ہمت اور قوت عطا فرما، ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگنے والا بنا، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑنے والا بنا، تمام ضرورتوں کو تیرے سامنے مانگنے والا بنا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے سے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔